اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عاشور کے غم زدہ اور دکھی دن کہ جب حسین علیہ السلام کا کوئی یار اور ناصر باقی نہ رہا، امام حسین علیہ السلام خود میدان کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب خیام آل محمد کے دروازے پر آ کر خدا حافظی کی تو جو ہی عورتوں اور بچوں نے یہ سلام آخر سنا تو امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ امام غریب و مظلوم نے تمام عورتوں میں سے جناب ام کلثوم سے فرمایا، اے بہن، میں نے آپ کو اپنے شیر خوار علی اصغر کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ ان کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ 6 ماہ کے ہیں۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، 3 دن ہو گئے ہیں کہ اس بچے نے پانی نہیں پیا، اس بچے کے لیے قوم اشقیاء سے پانی مانگ لے تاکہ اس کی پیاس دور ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے شیر خوار بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جناب علی اصغر کو لایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، عبائے مبارک کاندھے پر ڈالی اور جناب علی اصغر کو اپنی عبا سے ڈھانپ لیا تاکہ سورج کی گرمی اور حرارت سے محفوظ رکھیں۔ راوی کہتا ہے کہ طلوع آفتاب سے اس وقت تک امام حسین علیہ السلام کئی مرتبہ خیموں میں گئے اور پھر میدان میں آئے، اور ہر مرتبہ تمام حجت کے لیے کوئی چیز اپنے ساتھ لائے۔ ایک مرتبہ قرآن لائے اور فرمایا، اے قوم، کیا یہ وہی قرآن نہیں جو میرے جد امجد پر نازل ہوا، اور کیا میں پیغمبر محمد کا فرزند نہیں ہوں؟ اور جب دوسری مرتبہ آئے تو رسول پاک کا امامہ پہن کر آئے اور فرمایا، اے قوم، کیا یہ امامہ، کیا یہ ذرا رسول پاک کی نہیں ہیں؟ سب نے کہا، ہاں، یہ سب نشانیاں رسول اسلام کی ہیں۔ پھر میدان میں آئے تو اپنا حسب و نسب بیان کیا، پھر دوبارہ میدان میں آئے تو خطبہ پڑھا اور تمام حجت کیا۔ اب ایک مرتبہ سر پر عبا کیے ہوئے میدان میں آئے۔ لوگوں نے کہا، خدا کو معلوم ہو کہ اس مرتبہ کون سی نشانی لائے ہیں۔ لشکر ابن زیاد دیکھ رہا تھا کہ اچانک جناب علی اصغر نے عبا سے ہاتھ نکالے اور ایک شیر خوار بچے کو امام حسین علیہ السلام نے اس قدر بلند کیا کہ تمام لشکر والوں نے دیکھا، اور امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اے کوفیو، اے شامیوں، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ شدت پیاس سے اس بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ اس بچے کو پانی پلا دو۔ اے لشکر والو، ایک گھونٹ پانی دے دو تاکہ اس بچے کی جان بچ جائے۔ اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو آؤ یہ بچہ لے جاؤ اور اسے خود پانی پلا دو اور پھر مجھے واپس کر دو تاکہ میں اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دوں۔ جب یہ سننا تھا تو لشکر کے سپاہی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر اس بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ لشکر سے ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ابن سعد نے سوچا کہ کہیں لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے، اور لوگ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے چل پڑے تو فوراً حرملہ ابن کاہل کو حکم دیا کہ حسین کو سخت جواب دو۔ حرملہ نے کہا کہ اے امیر، باپ کو جواب دوں یا بیٹے کو؟ عمر ابن سعد نے کہا، کیا تمہیں اس بچے کی گلے کی سفیدی نظر نہیں آتی؟ حرملہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک ٹیلے پر گیا، پھر گھوڑے سے اترا اور تیر کمان میں رکھا۔ اب راوی کہتا ہے کہ جب تیر کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر نگاہ باندھی ہوئی تھی، اور جب تیر چلا وہ بچہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہا تھا۔ یہ تیر زہر آلود تیر تھا۔ اس زہر آلود تیر نے ایک کان کے نیچے سے لے کر دوسرے کان کے نیچے تک جناب علی اصغر کے گلے کو چیر دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کا خون ہاتھوں پر لیا اور آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، لیکن عرش سے آواز آئی، اے فرزند رسول، یہ خون ناحق ہے، اسے آسمان پر نہ پھینکیے، ورنہ قیامت کے دن تک آسمان سے بارش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اس معصوم کا خون
زمین کی طرف پھینکا جائے، لیکن زمین سے آواز آئی، اے فرزند رسول، اس معصوم کے خون کا ایک قطرہ بھی اگر اس زمین پر گرا تو قیامت تک ایک دانہ بھی نہ اگے گا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام 6 ماہ کے شیر خوار کی لاش ہاتھوں پر لیے ہوئے در خیمہ پر تشریف لائے تو غم کی آندھیوں میں آپ تنہا تھے۔ امام حسین علیہ السلام بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتے۔ 7 مرتبہ امام حسین علیہ السلام در خیمہ سے اسی طرح آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ آپ یہی فکر کر رہے تھے کہ اگر ماں کو فرزند کا آخری دیدار کرائے بغیر دفن کرتے ہیں تو وہ ساری عمر اس خیال سے تڑپتی رہے گی کہ بچے کی صورت بھی نہ دیکھی۔ آپ نے در خیمہ پر آواز دی، رباب بچے کو لے لو۔ جناب رباب اس امید پر آگے بڑھیں کہ جناب علی اصغر کی پیاس بجھ گئی ہوگی، اس لیے کہ میرا لال شیر خوار ہے، اس پر تو ضرور کسی کو رحم آیا ہوگا۔ لیکن جب بچے کو ہاتھ پھیلا کر لیا اور گلے پر نظر پڑی تو آپ کی چیخ نکل گئی اور آپ روتی جاتی تھی، بین کرتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ لاش جناب علی اصغر پامال ہونے سے بچ جائے، اس لیے ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی اور ایک دفعہ نہر کی طرف رک کر کے آواز دی، بھیا عباس۔ امام حسین اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور فرزند کو قبر میں لٹا دیا۔ اسی طرح جب جناب رسول خدا اپنے فرزند جناب ابراہیم کو دفن کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی مولا علی کو آواز دی تھی اور مولا کائنات نے حضور کے فرزند کی لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی ہوئی تھی۔ لیکن کربلا میں یہ وقت امام حسین علیہ السلام پر کتنا سخت تھا کہ بھائی کو آواز دی، لیکن بھائی حق وفا ادا کرتے ہوئے بازو کٹائے لب فرات سو رہا تھا۔ اور لعینوں نے جب شہیدوں کے سر تن سے جدا کیے اور ان کی گنتی کی تو ایک سر کم تھا اور ایک نیزہ بردار دستہ لاش علی اصغر کی تلاش میں زمین پہ نیزے مارتا ہوا آگے بڑھا۔ اتنے میں قیامت کا منظر رونما ہوا کہ جناب علی اصغر کی لاش نیزے پر تھی، ہر شہید کا سر نیزے پر تھا، لیکن جناب علی اصغر وہ مظلوم تھے کہ آپ کا پورا جسم نیزے پر تھا۔